دعا ایک سپر ہے، ایک شیلڈ ہے جو مسلسل انسان کو سکون اگر ملتا ہے تو دعا سے ملتا ہے، ورنہ دنیا میں سکون نہیں ہے۔ آپ جتنا دعا کرتے جائیں گے آپ کو سکون ملتا ہے، ایک پیس آئے گا آپ کے پاس۔ اسی لیے ہمارے پاس تاکید ہے کہ ایون نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ دعا نہیں کرتے، ویسی نماز پڑھ کر اٹھ جائے تو وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ بولتا ہے میری بارگاہ میں مانگو۔ کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ بولتا ہے مجھ سے مانگو۔ ہم بندوں سے مانگتے، دنیا والوں سے مانگتے۔ وہ بولا مجھ سے مانگو میں عزت دوں گا۔ وہ بولتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو میں دوں گا۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، میں دیتا ہوا نہیں تھکوں گا۔ صبح شام تم مانگتے رہو، جتنا مانگو گے۔ یہ بندگی کی معراج ہے مانگنا اس کی بارگاہ میں۔ اور سب سے زیادہ جو چیز کو وہ پسند کرتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے۔ تو دعا میں بتا رہا تھا کہ دعا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر اس کے مفہوم کو سمجھ جائے انسان تو پھر اس کے حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ کہ اگر کبھی آپ کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہے، آپ کی دعا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ معصوم بچہ اس کو آپ گود میں لے کے آسمان کے نیچے آ جائے، اور یا 3 سال 4 سال کا بچہ ہے، آپ دعا کرو، بچے کو بولو آمین کہو۔ اگر تمہارا معصوم بچہ ہاتھوں کو بلند کر دے، اللہ اتنا کریم ہے کہ جب معصوم ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ ان ہاتھوں کو واپس نہیں کرتا۔ اس کے لیے اور ایک بہترین تسبیح ہے کہ اپنے عذاب کو اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے، یا ارحم الراحمین۔ اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا کہ میں رحمان و رحیم، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، بار بار کہتا ہوں میں رحم کرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یا تواب الرحیم بولنا 18 مرتبہ اگر کوئی پڑھے صبح میں اور شام میں، دونوں ہی اللہ کے نام، عجیب نام ہے اللہ کے۔ تواب الرحیم یعنی میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ میں کوئی آ کے مجھے سوری بولتا ہے تو میں سوری کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن دوستو یہ ان کی ایکسیپٹ ہوگی جو دوسروں کی بھی کرے۔ اگر میں کسی اپنے رشتہ دار کی سوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، میں کسی غریب کوئی آگے معافی مانگ رہا مجھ سے، اس سے غلطی ہو گئی، میں معافی نہیں مانگوں، میں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا۔ یہ بھی چیک کرنا کہ میں کتنا بندوں کے ساتھ ہوں۔ صرف یہ مت بولو کہ میں اللہ سے مانگ رہا اللہ مجھے دے گا، ضرور دے گا، لیکن تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کتنے لوگوں کو تم معاف کرتے۔ یہ صفت اللہ کی ہے اور یہ صفت معصوم کی ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کسی کے ساتھ ہمارے ٹرمز خراب نہ ہو، کسی کے ساتھ ہمارا یہ نہ ہو کہ میں اس کو نہیں معاف کرتا، اس کو نہیں معاف کرتا۔ دیکھیے بار بار میں یہ بات بولتا ہوں، ہم غریب کے ساتھ بھی ہمارا یہ سلوک ہے، پیسے والوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے ہم جو کرنا ہے کریں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب جا کے اگر یا ارحم الراحمین پڑھے صبح میں فجر کے بعد، پھر یا تواب الرحیم، کتنی دیر ہو رہی ہے؟ ہارڈلی 2 منٹس لگتے، لیکن شرط ہے کہ فجر کے بعد پڑھنا، اٹھنا فجر پہ، نماز کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا ارحم الراحمین۔ یا آپ کو محبت پیدا ہوگی۔ اور ایک تیسرا نام اور دے دیتا، یا عزیزو یا غفار۔ یہ بھی عجیب نام ہے اللہ کا کہ معاف کرنے والا، معاف کرنے والا اور قریب ہوتے آپ۔ یہ 3 نام کی تسبیح، یہ تم کو تمہارے گناہوں کو معاف کرتی، رحمت کو نازل کرتی، عذاب سے روکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کب میرے اوپر عذاب آنے والا میرے گناہوں کی وجہ سے، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ وہ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا۔ یہ پروردگار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے یہ جیسے ہی یونس نے پڑھی، مسلسل اس کی تلاوت کرتے رہے۔ اگر یہ آیت کو آپ روز پڑھنا چاہتے روز پڑھ سکتے، عمل کرنا چاہتے، اس کے کئی اعمال ہیں کہ کس طرح سے یہ آیت کو پڑھنا چاہیے۔ پہاڑ بھی اگر ہے، دیکھیے امپاسبل تھا، مچھلی کے پیٹ سے یونس کو باہر آنا تھا، معصومین کا تو واسطہ دیا، اس کے بعد یہ آیت کریمہ اتنا پڑھی 4 دن تک پڑھتے رہے۔ اگر روزانہ یا آپ کوئی خاص عمل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ حاجت ہو جائے، امیگریشن کا پرابلم ہو جائے، دور ہو جائے، بیماروں سے بچ جائے، تو 121 مرتبہ صرف آپ یہ تسبیح پڑھو۔ بہت سمپل عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہ جب کوئی معافی مانگتا ہے، کوئی آگے بڑھتا ہے، کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اسی لیے کہا کہ دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور معصومین نے بھی دعا مانگی ہے، دعا مانگ کے ہم کو درس دیا کہ جب ہم بے نیازوں کے بے نیاز ہیں، امام علی کو ضرورت نہیں ہے دعا مانگنے کی، وہ ہر چیز ان کے صدقے میں، لیکن اس کے باوجود علی نے دعا مانگ کے ہم کو درس دیا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے مانگتا ہوں تو تم کو کیا ہوا۔ دعا میں کبھی تکلف نہیں کرنا، نیور۔ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، یہ میرا بیٹا کیا بولے گا، بیوی کیا بولے گی، میرا دوست کیا بولے گا کہ یار یہ تو بڑا پریشان ہے۔ اور دعا میں سٹائل سے نہیں مانگنا دعا،
آپ لوگ نہیں مانتے پھر بھی میں بول رہا. دعا کا طریقہ مولا حسین کہتے ہیں کہ ایسے مانگو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے. دعا امام حسین کی مشہور دعا ہے جو روزے عرفہ آپ نے پڑھی ہوگی. ایکسٹراڈنری دعا. وہ صرف عرفے کے دن پڑھنے کی نہیں کہ وہ عرفہ آئے گا تو میں دعا پڑھوں. وہ دعا بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے. وہ بھی دعا انگلش میں پڑھیں, آپ اردو میں پڑھیں, گجراتی میں پڑھیں, جو آپ کی زبان ہے اس میں پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی دعا ہے اگر آپ کو پتا نہ ہو کہ یہ کس کی دعا ہے, اگر آپ دعا سٹارٹ کریں گے اور پڑھنے لگیں گے تو آپ کو احساس ہوگا یار یہ کون بندہ اتنا گناہ گار ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ حسین ابن علی کے جملے کس طرح مانگ رہے. یہ وہی دعا ہے کہ جس میں مولا حسین نے آخر میں کہا کہ پروردگار اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا. اللہ, امام حسین بول رہے اللہ تو نے وہ بندے نے کیا کھویا جسے تجھے پایا اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا. مقصد کیا ہے مولا کا کہ پوری دنیا مجھے مل جائے, پورا ہر چیز مل جائے اور خدا نہ ملے, کچھ نہیں ملا. کہا پوری دنیا نہ ملے مجھے, کچھ نہ ملے, تو مل جائے سب کچھ مل گیا مجھے. تو اب امام نے بتایا کہ دعا کا اثر, دعا کا پاور, دعا کی طاقت, دعا کس طرح مانگنا. ہر معصوم نے دعا کا طریقہ بتایا جبکہ ان کو ضرورت نہیں. شہزادی کونین, مادر حسنین, بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, کہ وہ شہزادی دعا ایسے مانگ رہی, خوب گھر میں بیٹھی بھی ہے. ایک شخص نے آگے نوک کیا, دن کا وقت, مغرب کا وقت تھا وہ ایکچولی. نوک کیا, بی بی نے پوچھا کون ہے, تو اس نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں. کہا کیوں آئے؟ کہا بنت رسول میں آپ کو پرسہ دینے آیا ہوں کہ حسنین کے بابا دنیا سے گزر گئے. بی بی تو جانتی تھی. کہا کہاں دیکھا تم نے علی کو؟ کہا مسجد میں دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا ایسا دعا مانگ رہے تھے, مانگتے مانگتے زمین پہ گر گئے اور ایسا لگ رہا سانس ہی نہیں ہے. کہا تو نے آج دیکھا, ہم روز ایسی دیکھتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ میں صرف آپ کو بتا رہا معصومین کا طریقہ. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ اکیلے مانگو, معصومین نے مانگی. دعا کے ذریعے تم اپنی زندگی کے ہر مقصد کو پورا کر سکتے. میں نے بڑی بات بولی. دعا ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی طاقت, ایک ایسا پاور ہے کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں رہتی, ہر چیز پاسبل ہو سکتی. وہ کہتا ہے کہ جتنا مانگو گے ہم دیتے جائیں گے, لیکن پھر میں بار بار بول رہا کہ کنڈیشنز اپلائی, کہ کہاں مانگو, کیسے مانگو, کس سے مانگو. اور دعا میں سب سے بڑی دعا کس کی ہے؟ ہم انسانوں میں ہماری ماں کی دعا ہے. یقین نہیں آیا؟ خاموش سنی. ماں کی دعا سب سے بڑی دعا ہے. اب میں آپ کو ایک بات روک کے بولوں, ابھی مصائب پہ نہیں ہوں. نس ہے معصوم کا, ہم سنتے ہیں ایزی لے لیتے, کہ ماں کی دعا اتنی بڑی ہے کہ روز عاشور مولا حسین کا یہ میسیج ہے, امام حسین کا یہ پیغام ہے. حسین کون ہے؟ حسین ابن علی اللہ کی حجت ہے, اپنے دور کا امام ہے. حسین ابن علی چاہے تو ایک لمحے میں, ایک سیکنڈ میں اشارہ کرے تو زمین پلٹ جائے. وہ حسین روز عاشور کیا بول رہے جناب لیلا کو کہ لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے, بیچ میں کوئی خاکی انسان نہیں. ڈائریکٹ مولا حسین نے کہا کہ میں نے اپنے نانا رسول سے سنا ہے, میں راوی ہوں. اب اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں. مولا حسین کہتے ہیں کہ میں راوی ہوں کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی, تم جا کے دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے. اب سمجھ میں آ گئی ماں کی دعا کیا ہے؟ مولا حسین کا جملہ, عابد الرحمی کا جملہ نہیں. اور آپ مصائب میں ہمیشہ سنتے کہ مولا بول رہے کہ تم دعا کرو. کیا امام حسین دعا کرتے جناب علی اکبر واپس آ سکتے تھے؟ 200% آ سکتے تھے. لیکن مولا نے کربلا میں ایسے ماحول میں بھی ہم کو درس دیا کہ تم امپورٹنس آف یور مدر, تم ماں کی دعا کی امپورٹنس کو سمجھو, کہ اگر ماں دعا کر لے پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہاری دعا قبول. یہاں تک کہا گیا کہ ماں مر جائے اس کے لحد پہ جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا جملہ, دعا کر سے دعا پہ بول رہا میں. لحد پہ جاؤ, اس کی گریو پہ جاؤ. ایک شخص ہے مدینہ کا بہت بڑا تاجر, بزنس مین, آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں پریشانیوں میں گھر گیا, آپ پلیز میرے لیے دعا کر دیں, میرا کاروبار نہیں چل رہا. بڑا آدمی تھا, لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ اس کے کاروبار کو کیا ہو. کہا آپ
آپ دعا کریں. اللہ کے رسول نے کیا سوال کیا؟ سیدھا سیدھا دعا کرنا تھا. مشہور بات ہے شیعہ سنی ساری کتابوں میں. سیدھا سیدھا اللہ کا رسول کہتا پروردگار اس کی حاجت کو پورا کر دے، ایک لمحے میں ہو جاتا. آپ نے سوال کیا کیا؟ وہ کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو. آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے. اب بزنس مین الجھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں پریشانیوں میں، آپ دعا کریے. کہا تیری ماں زندہ ہے. اس نے کہا نہیں، ماں تو مر گئی. کہا اس کی لحد پہ جاؤ. اس نے کہا اس کی لحد تو بہت دور ہے. اس زمانے میں 1 میل 2 میل 3 میل میں بہت دور ہوتا تھا. کہا وہ تو بہت دور ہے. کہا اگر تو یہ پلیز اگر تو یہ چاہتا کہ تیرے حالات صحیح ہو، تیری دعا قبول ہو، اللہ نے روک دیا ہے تیری دعا کو اس لیے کہ تو نے ماں کو بھلا دیا. کیا بول رہا ہے یہاں؟ تو نے ماں کو بھلا دیا. جب تک زندہ ہے بڑی خدمت کی، مرنے کے بعد تو نے بھلا دیا اپنے ماں باپ کو. تو جب بھی اپنی ماں کی لحد پہ جانا، جب بھی اپنے باپ کی لحد پہ جانا، باپ کی لحد پہ سرانے بیٹھنا، ماں کے پینتھی بیٹھنا. اللہ کا رسول کہہ رہا، عابد بلرامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول کہتا کہ جاؤ ماں کی لحد پہ بیٹھ جاؤ، پینتھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا واسطہ دو، اپنی ماں کا واسطہ دے کے دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی. آپ سمجھیں میری بات کہ دعا کا طاقت دیکھو آپ، کہ ماں کو یہ بتایا کہ اس کو اللہ نے وہ اتھارٹی دی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر تم اپنی ماں کا واسطہ دے کے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. دعا ایک ایسی چیز ہے دوستوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پریشان ہیں. اب بابا کیوں بھائی؟ تمہاری ماں ہے نا، ماں زندہ ہے نا، باپ زندہ ہے نا. دیکھیے پریشانی سب کو آئے گی، کسی کی زندگی ایسا نہیں چلتی. ایسی چلی تو فرعون بن جائے بندہ. نہیں، اوپر نیچے ہونا ہی ہے. تو اللہ یاد بھی آتا ہے، ذری سے ٹھوک لگی تو یاد آتا، ورنہ اگر کچھ ہو رہا ہی نہیں. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس مدینے میں، آگے کہنے لگا، بہت بڑا بزنس مین تھا یہ بھی، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ کل آپ لنچ پہ آئیں گے؟ آپ اکیلے نہیں آنا، یہ پوری جماعت کو لے کے آنا کھانے پہ. اب فری کا لنچ کون نہیں چاہتا؟ بلا کے دیکھو کیسے جاتے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پلٹ کے اللہ کے رسول نے کہا بھائی ان کے پاس کل کھانا ہے. سب تیار ہو گئے اور پیسے والوں کے پاس جا کے کھانا کا مزہ ہی اور ہے. کچھ بول گیا میں، غریب بیچارہ ایک روٹی یا کوئی سالن کھلا دے گا. وہاں تو 7 کورس میل ہوگا، یہ ہوگا. سب تیار ہو گئے، معلوم تھا بڑا رئیس آدمی ہے. غور سے سیدھا سب لوگ لنچ کے بعد اللہ کے رسول کے ساتھ پہنچے وہاں پہ. عربی گھر ہوتے تھے، بڑے بڑی اسٹور بلڈنگز نہیں ہوتے تھے، سنگل سٹوری ہوتی تھی. کمپاؤنڈ ہوتا تھا، کمپاؤنڈ پہ ایک چھوٹی سی کمپاؤنڈ وال ہوتی تھی، جھاڑ واڑ. وہ اب ہوسٹ جو تھا اس نے بڑی عزت کے ساتھ سرکار کو بلایا، پورے مسلمانوں کو بٹھایا، کہنے لگا آپ لوگ بیٹھیے میں کھانے کا ارینجمنٹ کرتا ہوں. وہ اندر گیا تو سب مسلمانوں نے دیکھا چھوٹی سی وال ہے، وہاں پہ ایک کبوتر جانتے ہو نا، یا انگلش میں بولوں؟ کبوتر آیا فیمیل، اور اس نے وہ چھوٹی سی دیوار جو تھی کمپاؤنڈ وال کی، اسے بیٹھ کے اس نے ایک انڈا دیا. کامن چیز ہے، اس نے ایک انڈا دیا. انڈا پلیز میری طرف دیکھو. وہ انڈا رول کرنے لگا دیوار پہ. پورے لوگ ایسا دیکھنے لگے، ارے یار ابھی آیا اور نیچے گرے گا ٹوٹ جائے گا. انڈا ایسا رول کرنے لگا، سب کی نگاہ ادھر ہے. وہ آہستہ آہستہ اترا نیچے، جھاڑ کے پتے اور کچھ تھا اس پہ آ کے سلولی رک گیا. سب نے کہا اوہ گڈ، بچ گیا. اتنے میں وہ ہوسٹ باہر آ گیا. اسے لگا کہ رسول کے ساتھ سارا مجمع دیوار کو دیکھ رہا. کہا خیریت تو ہے؟ اب سننا غور سے، خیریت تو ہے؟ تو مسلمانوں نے کہا یار تیرا بڑا نقصان ہوتے ہوتے تو بچ گیا. پوچھا نقصان کیا ہو رہا تھا؟ کہا واقعہ سنا، انڈا نیچے گرتا ٹوٹ جاتا، لیکن اللہ نے تجھے بچا لیا، تیرا ایک انڈا بچا لیا. اس نے پلٹ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ میرا تو کبھی نقصان ہوتا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوتا. آج کئی سال ہو گئے، نہ مجھے بخار آتا ہے، نہ مجھے ٹھوکر لگتی ہے، نہ کوئی اسکریچ پڑتا، میرا تو کبھی میں بالکل ریلیکس. اللہ کے رسول نے کہا اٹھو یہاں سے، جو خلق عظیم کا مالک ہے. کہا یہ تیرے لیے رحمت نہیں، یہ عذاب ہے، کبھی بھی تیرے اوپر عذاب آ جائے گا. ایک اسی لیے اللہ کہتا ہے اگر ایک رات کسی کو بخار آیا، فیور آیا ایک رات کا، تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب دعا مت کرو کہ ایک رات بخار آ جائے.
نہیں. اب یہ دعا مت کرو آج کی رات کے مولانا نے کہا ایک رات بخار آ جائے. نہیں بابا دعا کر کے بخار مت لو. اگر بخار آتا ہے تو ہے, کہیں کسی کو ٹھوکر لگ جائے, وہ بھی ایک مومن کے لیے کفارہ. اتنا کریم ہے. آپ ایک چیز اس میں غور کریں اس پورے واقعات میں, کہ اللہ رحمت کتنی نازل کرنا چاہتا, کتنی رحمت. وہ خوش ہوتا, وہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. یہ اصل امپورٹنٹ چیز, بہانے ڈھونڈتا کہ میں اپنے بندے کے اوپر رحمت کو کیسے نازل کروں. وہ عذاب کے لیے نہیں دیکھتا, چاہتا ہی نہیں کہ بندوں پہ عذاب آئے, صرف وہ رحمت کو دینا چاہتا. دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے سوائے ماں کے رشتے میں اور باپ کے رشتے میں. اتنا پاکیزہ رشتہ ہے ہی نہیں کوئی. ہر رشتے میں حسد ہوتی. ماں کے رشتے, ماں یہ چاہتی کہ میرا بیٹا میری بیٹی آگے بڑھے, باپ یہ چاہتا کہ میرا بیٹا میری بیٹی آگے بڑھے. کبھی حسد نہیں کرتے ہر رشتے میں. مولا علی کا جملہ ہے یہاں پہ, امام علی کہتے ہیں کہ کبھی حسد مت کرو, جلسی مت کرو. ہم نے کبھی, مولا کہتے ہیں ہم نے کبھی حسد نہیں کیا, لوگوں نے ہم سے حسد کیا. معصومین سے لوگوں نے حسد کیا, امام علی سے ہمیشہ حسد کیا کہ ان کو اتنا کیوں. آپ واقعہ غدیر آپ کے سامنے, وہ حارث نے یہی تو کہا تھا کہ جو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن آپ اپنے بھائی علی کو کیوں وہ خلیفہ بنا دیں. اتنا حسد تھا مولا سے. میں یہی بولتا ہمیشہ کہ جب بھی تم کوئی عمل کر, جب پریگننسی میں لڑکیوں کو بول رہا کہ زیارت عاشورہ, زیارت آل یاسین, بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کے کانوں میں حسین کا نام آ جائے. کیا بولو, عزادار چاہتے ہو بچہ, ہم ماڈرن چاہتے, ہم 1000 آوازیں سنتے. میں نہیں بولنا چاہ رہا اب آخری وقت میں, نہیں, ہمارے کانوں میں 1000 آوازیں آتی. کوئی میوزک کی آواز نہیں آ رہی, لیکن بیٹھ کے غیبتوں کی آواز تو آ رہی. لوگوں کے بارے میں جو بیک بائٹنگ کر رہے وہ آواز تو سن رہا بچہ تمہارا. جب تک اگر جنریشن کا پروٹیکشن کرنا ہے, نسل کی حفاظت کرنا ہے, تو یہ آپ کو احتیاط کرنا لازم ہے.